بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ خلاصہ قرآن پیش خدمت ہے، پارہ نمبر 5۔ اس پارے میں خداوند عالم نے آغاز میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت فطرت کے اعتبار سے ہے، طبیعت کے اعتبار سے ہے، چونکہ مرد کے اندر خارجی معاملات کو حل کرنے کی خداوند عالم نے صلاحیت دی ہے۔ البتہ مرد داخلی معاملات کو بھی حل کرتا ہے، گھر کے اندرونی معاملات کو بھی مرد حل کر لیتے ہیں، چونکہ عورتوں کے اندر قوت برداشت، قوت فہم خداوند عالم کی طرف سے کم ہے، اور یہ حسن ہے اسلام کا کہ اس نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ لیکن اسلام کے عالی نظام میں مردوں کو جو برتری حاصل ہے اسلام میں، اس سے عورتوں کا استقلال، عورتوں کا اختیار سلب نہیں ہوتا۔ اپنے اپنے مقام پر مرد اور عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ جیسے مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے معاملات حل کرنا، خرچ دینا، ان کے خرچ و اخراجات کے لیے محنت و مشقت کرنا، تو عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرے، گھر کے معاملات کو سنبھالے، اور اسی طرح ان کا اجر بھی خدا کے نزدیک ان کی ذمہ داریوں کو احسن انجام دینے کے اعتبار سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ اجر دیا جائے گا، عورتوں کو کم، ایسا نہیں ہے بالکل۔ خدا کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک صاحب عزت، صاحب تقوی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد طہارت کے مسائل ذکر کیا گئے ہیں۔ نماز کے بارے میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی تمہیں پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لہذا اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں ہو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ آپ جو ہے غسل کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم اور ناقابل معافی گناہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی گناہ ہے، لہذا شرک سے بچیے۔ شرک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب آپ توحید کو سمجھ لیں گے، لہذا توحید کو سمجھنا ضروری ہے۔ توحید کو سمجھیے، اس کے جو بھی برخلاف ہوگا وہ شرک ہوگا۔ لہذا اس آیت سے ایک اور جو اہم نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ امید کا نقطہ ہے، اور وہ امید کے نقطے کے بارے میں امام علی علیہ السلام کا قول ہے ما فی القرآن ارجا من هذه الآیہ، اس آیت سے زیادہ امید افزا آیت قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی خداوند عالم نے کہا کہ میں گناہ معاف کر دوں گا، باقی یا جسے میں جس کے چاہوں گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ لہذا شرک سے بچیے جہاں تک ہو سکے، اور باقی گناہ سے تو ظاہر سے بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے آپ کی باقی گناہ کرنے کے لیے رسید ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ باقی گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ ہاں، اگر کسی سے سرزد گناہ بھول میں یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کبھی، تو وہ خدا چاہے گا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا،
لیکن اگر شرک جو ہے یہ انجام دیں گے، یہ کریں گے، تو یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے بارے میں ہمیں کن کی اطاعت کرنی ہے، اپنی پوری لائف میں ہمیں کن کو فالو کرنا ہے، کن کی اطاعت کرنی ہے، تو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد ارشاد رب العزت ہے کہ جن لوگوں پر انعام کیا گیا وہ کون سے لوگ ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہاں پر ذکر ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جن پر انعام کیا گیا ہے وہ لوگ، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ چار گروہ ہیں۔ نبیین مطلب جو مقام نبوت پر فائز ہیں، ان پر خداوند عالم کا انعام ہے، اور ان لوگوں کا راستہ ہے سیدھا۔ اس کے بعد صدیقین، صدیق سچے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کے سچے ہوتے ہیں، راست گو ہوتے ہیں، اپنے عمل و کردار سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ اور قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد جن کا ذکر ہے، یعنی وہ سچے لوگوں کا ہے، لہذا سچ کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بعد شہداء کا ذکر ہے۔ شہداء وہ افراد ہوتے ہیں جو الہی مقصد و ہدف کی خاطر اپنی جان راہ خدا میں پیش کر دیتے ہیں۔ یا شہداء کا عربی میں گواہ کو بھی کہتے ہیں، یا منتخب افراد جو قیامت کے دن انسانوں کے اعمال پر گواہ ہوں گے، شہداء۔ اس کے بعد صالحین وہ افراد ہیں جو علم و عمل میں انبیاء کے احکام کی پیروی کر کے بلند مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، یہ صالحین افراد ہیں۔ اس کے بعد قتل کے بارے میں احکام بیان ہوئے ہیں، قتل کے بارے میں آیات ذکر ہوئی ہیں کہ ارشاد رب العزت ہے کہ کسی مومن کا کسی دوسرے مومن کو قتل کر دینے کے جو دیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ذکر ہے یہاں پر، پہلے جو ذکر ہے وہ ذکر ہے اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیں، جان بوجھ کر، جب ہم معذرت چاہتا ہوں غلطی سے قتل کر دیں، اگر غلطی سے قتل کر دیں تو کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کیا جائے۔ یہ ہو گیا اگر یہ غلطی سے قتل کیا جائے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور جو کسی کو جانتے بوجھتے ہوئے قتل کرے گا تو اس کی جو جزا ہے، یہاں لفظ جزا استعمال ہوا ہے، مطلب وہی سزا، تو اس کی جو جزا ہے وہ جہنم ہے۔ جو کسی کو جانتے بوجھتے ہوئے ارادتاً قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، اور جو اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اسی کے ساتھ نماز کی اہمیت کی جانب توجہ دلائی ہے خداوند عالم نے۔ 3 یہاں پر نماز کے مقام کا ذکر ہے۔ پہلا ذکر کیا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو بھی نماز کو ترک نہ کرو، بلکہ اس کو قصر پڑھ لو، یعنی اس کو ہاف پڑھ لو، جیسے کہ احکام میں بیان ہوا ہے تفصیل سے، وہاں آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ دوسرا، حالت جنگ میں ہوں پھر بھی نماز ترک نہیں کی جا سکتی، بلکہ نماز خوف ادا کرو۔ تیسرا جو ہے، اگر تم امن کی حالت میں ہو تو معمول کے مطابق جیسے تم پر نماز فرض ہیں
واجب ہیں ان کو ادا کرو۔ اب یہاں پر ایک اور مومنین کی نشانیوں میں سے ذکر کیا گیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ مومنین پر فرض ہے۔ وہ مومنین کی نشانیوں میں ہے کہ وہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز ادا کرتے ہیں۔ اب اسی کے متصل کرتے چلوں، البتہ کچھ وقفے پر یہ آیت ذکر ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى۔ اب منافقین کی کیا نشانی ہے؟ منافقین کی یہ نشانی ہے کہ منافقین اپنے گمان کے مطابق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، در حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، دکھاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ذکر نہیں کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ لہذا یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ نماز سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مطلب وقت گزر جائے اس کے بعد آرام سے جب چاہے ادا کر دیں، جب چاہے نہ ادا کریں۔ لہذا یہ سستی سے یہ مراد ہے۔ کام کسالہ، پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ خدا مند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا شمار مومنین میں سے کرے اور ہمیں ان احکام پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔